اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانہ اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانہ پیشاب دھو رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہر مکتبہ فکر کو، حضور نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کو عزت دی۔ فرمایا بیبیو، جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانہ اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں۔ رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے۔ ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا یار۔ یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا، ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی، تو بیچنے جا رہا ہوں، چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے۔ یہ داستانیں نہیں، ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو۔ واقعہ سنیے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا۔ جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت، اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، توجہ ہے میری بات پر، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی۔ اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی، پالا کرتی۔ تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا۔ جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا۔ آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک۔ میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں، خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے۔
हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया, वो हुस्न दिया कि रिश्ते दर्द बन गए हैं। अब माँ का नाम दिल में बाद में आता है, जुबान में बाद में आता है, आंसू पहले आते हैं। अब माँ का रिश्ता एक वकार है, एक हुस्न। अल-हावी लिल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह लिखा है, फतह मक्का के बाद ना कमाल हो गया। वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फौजों की फौजें दीन में आ गई। एक जमाना तन्हाइयों का होता है, एक उरूज का होता है। उरूज के जमाने में बड़े ताल्लुक, बड़े रश, बड़ी बातें। अब हाल ये था फतेह मक्का के बाद के पहले तो एक आध आदमी कलमा पढ़ता था, फौजों की फौजें आती। एक दिन ना नबी पाक नमाज पढ़ाने आए मस्जिद में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो मस्जिद खचा खच भरी हुई, गलियां भी भरी, 10,000 के करीब लोग मदीने में जमा है हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरनम नहीं होती, बल्कि हम अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं इनका बनता है खड़े होना। हालांकि भाई दुनिया सब के लिए खड़ी नहीं होती। जब कोई खड़ा हो ना तो नजर झुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझ पे रहम ही रखना, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करना, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर, खुफिया तदबीर से महफूज फरमा। कि हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया। 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है। तो मेरे जैसा आदमी तो वेस्कोट सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है जनाब, कॉलर ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात। इतने लोग भी कभी किसी के गाड़े के पीछे भागे। लेकिन नबी पाक का अंदाज क्या था? रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। 10,000 आदमी खड़ा हुआ, हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के सीने से आवाज निकलती देखी। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती। हुजूर रोए कि सीने से आवाज आई। आप फरमाते हैं फिर हुजूर ने आंसू पूछे, फिर नमाज मुकम्मल हुई। जब लोग चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठ के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे महबूब फरमाने लगे, आज जब मैंने अपनी वो शानें देखी, वो मकाम देखा तो मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई। माँ की याद, रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, वो हुस्न दिया। कहाँ नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना और कहाँ अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे, मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब वजूद पे कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होती, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता, सुबहानक अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता कि मेरी अम्मा अम्ना को कोई काम याद आता। वो पर्दा सिरका के कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना। तो महबूब फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता, मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। मेरे दोस्तों याद रखो, इस्लाम के आने से कबल खवातीन की वो इज्जत और वो वकार कायम नहीं था जो इस्लाम ने औरतों को दिया है। यूरोप जो गलत प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ करता है, उसमें से एक बात वो ये करते हैं कि यहाँ खवातीन को हुकूक हासिल नहीं। उन बेवकूफ़ों का ख्याल ये है कि औरत को बेपर्दा फिरने की इजाज़त दी जाए। उनकी नज़र में हुकूक ये है कि बीबी को कामकाज करने के लिए छोड़ दिया जाए। औरत घर की जीनत नहीं बल्कि बाजार की जीनत बना दी जाए। दफ्तरों में और कामकाज की जगहों पे खवातीन का नजर आना और बगैर किसी पाबंदी के औरत का फिरना, इसको आम कर दिया जाए तो शायद ये औरत के हुकूक हैं। हालांकि औरत बाजार में सजाने की चीज नहीं है। औरत वो अल्लाह तबारक व तआला की
کی عظیم نعمت ہے جو اگر بیٹی کی صورت میں ہو تو رحمت ہوتی ہے، اگر ماں کی صورت میں ہو تو جنت ہوتی ہے، بہن کی صورت میں ہو تو وہ محبت ہوتی ہے، اور اگر بیوی کی صورت میں ہو تو وہ عزت ہوتی ہے۔ اسلام یہ نقطہ نظر رکھتا ہے، اسلام یہ نقطہ نظر دیتا ہے کہ عورت خاوند کی عزت ہے۔ آج جو لوگ تھوڑا سا بھی یورپ سے متاثر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کو کالج میں کام بھی کرنا چاہیے، پڑھانا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، یونیورسٹی میں اسے لیکچرار بھی ہونا چاہیے، عورت کو فیکٹری میں بھی نظر آنا چاہیے، دفتر میں بھی نظر آنا چاہیے، عورت بوتیک پہ بھی ہو۔ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ خاتون کو دکانداری دینا زیادہ دکان چلنے کا سبب سمجھتا ہے۔ اس قدر زیادہ زیادتی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، اور عورت اتنی نادان ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہے اسے وہ اپنی عزت سمجھے بیٹھی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں جو بات عرض کروں گا وہ عورت کی بحیثیت ایک بیوی ہونے کے حوالے سے خاوند پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ایک پہلو عورت کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے۔ پہلا پہلو یہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، یہ ٹیڑھی ہے۔ تم اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ہے ہی ٹیڑھی۔ میرے ساتھ اس لیے میری مائیں بہنیں ناراض نہیں ہو سکتی کہ میں رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی بخاری مسلم کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، ٹیڑھی ہے، اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا۔ اور کنز الاموال میں حدیث کے یہ اضافی لفظ موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورت بڑی بھی پڑھی لکھی ہو تو اس میں کچھ فطری جہالت پائی جاتی، جبلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ بڑی پڑھی لکھی بھی ہونا، پی ایچ ڈی تک اس کی ڈگری ہو، تو کچھ جبلی اور فطری تقاضے۔ فرمایا جب عورت جہالت دکھائے تو مرد کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے۔ سیدھا کرنے کی تم نے کوشش کی، کرو ضرور، کوشش کرو سمجھانے کی، بجھانے کی، بہلانے کی، لیکن یہ توقع نہ رکھو کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، یہ توقع نہ رکھو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرتاً ہی ایسی۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیری بیوی وہ عورت ہے جو ماں باپ کو چھوڑ آئی ہے، یہ دوسرا پہلو۔ تیری بیوی وہ عورت ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ آئی، رشتہ داروں کو چھوڑ آئی، تیری خاطر جہاں پلی تھی، بڑی تھی، رہی تھی، جوان ہوئی تھی، جہاں اس نے ناز دیکھے تھے، محبت دیکھی تھی، خلوص، اپنے وہ سارے چھوڑ آئی ہے۔ اب وہ تیرے گھر میں آئی ہے، تیرے علاوہ اس کے لیے سارے غیر ہیں، تیرے علاوہ سارے غیر ہیں اس کے۔ ایک بات یہ بالکل بجا ہے کہ عورت ٹیڑھی ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ تیرے لیے قربانی بڑی دی ہے اس نے، تیرے لیے اس نے بڑا کچھ چھوڑا۔ اب تو یہ اسی چکر میں نہ رہ کہ تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی ہے۔ وہ تھی تو ٹیڑھی، لیکن وہ ٹیڑھی تیرے لیے سارا کچھ ہی قربان کر آئی ہے۔ یہ پہلو بھی پیش نظر رہے۔ میرے دوستو، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نا اچھائی والا برتاؤ کرنا،
عورتوں کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کو چاہیے عورتوں سے ضرور اچھا سلوک کریں, عورتوں کے ساتھ ضرور اچھا سلوک. حضور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عورتوں کا سفارشی ہمارا رب ہے, بیویوں کا سفارشی ہمارا. وہ کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, تم ان کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرو. فإن کرہتموہن, اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو, کراہت آئے, کیونکہ اللہ نے پیدا کی ہے نا, اللہ کو پتا ہے عورت کی کچھ باتیں مرد کو ناپسند بھی ہیں. فإن کرہتموہن, اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند آئے, فعسیٰ ان تکرہوا شیئا, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تمہیں تو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تمہیں, لیکن اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے فیہ خیرن کثیرا. قرآن یہ بھی کہہ دیتا نا فیہ خیرن, ہو سکتا ہے اللہ نے وہ جو بی بی تمہیں ناپسند ہے اس بی بی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو. تو قرآن کے لفظ ہے نا, لفظ خیر بھی کافی تھا, لیکن رب کریم نے فرمایا فیہ خیرن کثیرا. ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اسی بی بی میں بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو. تمہیں ناپسند ہے, تم کہتے ہو خوبصورت نہیں ہے, اطاعت شعار نہیں ہے, بات نہیں مانتی, سمجھتی نہیں, سنبھلتی نہیں, میرے کہنے پہ نہیں چلتی, یہ میرے مزاج کی نہیں, ساری باتیں ٹھیک ہے. فرمایا اگر تم صبر کرو, اگر صبر. حضرت ابو الحسن خرقانی, حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے سجادے تھے. سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا نام ہے جناب ابو الحسن خرقانی کا رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے آدمی تھے, لوگ ملنے کے لیے آتے تھے. بی بی جو تھی وہ زبان کی بڑی تیز تھی, بڑی تیز تھی, مرد کو جلال بھی آتا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے اپنی بیگم سے کہا, آپ نے کوئی بات کہی تو بیوی نے آگے سے ترکی بترکی جواب دیا, دو بدو بولی, فوراً کہنے لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں, جو میں کہتی ہوں وہ ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا, پھر مسکرا پڑے. آپ کی بیگم کہنے لگی حضرت جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہوا یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. کہنے لگی بتاؤ نا, اتنا جلال پھر مسکراہٹ. آپ فرمانے لگے مجھے یاد آ گیا جہالت کا زمانہ, بیوی میرے پاس اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن جرت تھی اس کی بول جائے. جہالت کے دور میں بھی میرے پاس بیوی تھی, جرت تھی اس کی بول جائے. شکر ادا کرو رسول پاک کا, درود پڑھو نبی پاک کی ذات پر, انہوں نے تمہارے حقوق بتا دیے اور ہم نے خاموش رہنا شروع کر دیا ہے. شکریہ ادا کرو رسول پاک کی ذات کا, درود پڑھو, ورنہ تمہاری جرت تھی تم بول سکتی, تمہاری طاقت تھی. حضرت ابو الحسن خرقانی کو بڑا جلال آتا لیکن چپ رہتے. مرید ملنے آئے, دروازے پہ دستک دی, بی بی اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کہا جی حضرت کے مرید ہیں, بڑی دور سے ملنے آئے ہیں. حضرت صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح کے تم ویلے اس طرح کا تمہارا پیر ویلا, فارغ, نہ اسے کوئی کام نہ تمہیں کوئی کام. وہ کہیں نکل گیا جنگل میں, اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں فیض دے رہا ہے. مجھے نہیں پتا, دوبارہ دروازے پہ دستک دی تو بڑی بری پیش آؤں گی, دوڑ جاؤ. اب وہ مرید بڑی دور سے شورا سن کے آئے تھے, وہ کہنے لگے حضرت جی کا بار تو بڑا کمال ہے لیکن گھر میں کوئی عزت نہیں. بار تو بڑی بات ہے لیکن بی بی بڑی سخت ہے, دیکھو کیسے بول رہی ہے. حضرت صاحب جنگل, کسی سے پوچھا حضرت کدھر ہے؟ کہا جناب وہ جنگل میں عبادت کرنے گئے. وہ بندہ جنگل کی طرف گیا تو رات کا وقت تھا, شام ڈھل چکی تھی, رات ہو رہی تھی. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر کے اوپر سواری کر رہے اور شیر آپ کو گھر چھوڑنے آ رہا. وہ شخص ڈر گیا. آپ فرمانے لگے کیوں ڈرتا ہے شیر سے؟ مجھے ذرا آج ذکر میں دیر ہو گئی تھی تو یہ شیر میرے پاس کھڑا تھا, میں نے کہا یار مجھے گھر چھوڑا, اس کی مہربانی ہے. اور اگلا جملہ بڑا شاندار ہے. آپ فرمانے لگے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس بندے کی اطاعت کرتی ہے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت صاحب فضول بات کر رہے ہیں,
اگر ساری اطاعت کرتی ہے تو بیوی کیوں نہیں کرتی؟ دل میں خیال آیا نا، وسوسہ آیا کہ اگر ساری جو اللہ کی جو بندہ اطاعت کرے، اب شیر پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہے ہیں اور دل کے اندر سوچ رہے ہیں کہ عجیب عالم ہے، عجیب معاملہ ہے کہ شیر بات مانتا ہے، شیر کو رام کرنا، اور شیر وہ ایک دفعہ چڑیا گھر کا شیر کھل گیا تو اعلان ہو گیا جی سارے لوگ دوڑ جائیں. شیر کھول گیا تو دوڑ گئے تھے سارے، میں بھی تھا، دوڑ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا جی شیر پنجرے میں قید کر دیا گیا. شیر بڑی بات ہے نا، درندہ ہے، بچنا چاہیے، جان بچانا فرض ہے. ایک بندہ شیر پہ بیٹھا ہے اور گھر کا حال یہ ہے کہ بی بی اتنے سخت جملوں سے اس کا تعارف کراتی ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اس کے دل کی بات جان گئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے میری بیوی بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. تیرے دل میں یہی خیال آ رہا ہے نا کہ یہ حضرت اتنی شان ہے کہ شیر کو رام کر لیا، ایک بی بی ان سے رام نہیں ہوئی. میری بیوی بڑی تلخ، بڑی سخت ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کئی بار میں نے سوچا چھوڑ دوں، پھر مجھے ترس آیا کہ یہ کہیں گزارا نہیں کر سکے گی، یہ تبن ٹھیک نہیں، اس کا کہیں گزارا نہیں ہوگا، لوگ ظلم کریں گے، میری طرح کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. فرمایا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھا ہے، حسن اخلاق کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے مجھ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور فرمایا یہ جو مخلوق میری بات مانتی ہے نا، شیر میری بات مانتا ہے، یہ بھی اس لیے مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کرتا ہوں. وہ نادان ہے، بیوقوف ہے، اس کی عقل آدھی ہے، بات کو سمجھتی نہیں. اللہ نے اسے جبلن فطرتن ایسا بنایا، میں اس نے سلوک کرتا ہوں، میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بات یاد رکھیں، میں اختلاف نہیں کرتا، عورت کو مارنا جائز ہے، مرد اسے مار سکتا ہے. اگر بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ، لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے، اتنی کم ضرب لگاؤ. تادیباً تنبیہاً مارو، مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں، کس تنبیہاً تادیباً، اس طرح نبی پاک علیہ. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتوں کی اجازت دی. لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے، اجازت اور ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت اور ہے. اجازت اور ہے، سنت اور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً تنبیہاً مارنے کی اجازت دی، لیکن حضور کی 11 بیویاں تھی، کسی کو کبھی نہیں مارا. تادیباً تنبیہاً اجازت تو دے دی، لیکن سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ حضور نے کبھی مارا؟ اجازت دی ہے، یہ بالکل حدیث صحیح سے ثابت ہے، ہم انکار نہیں کرتے. لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے. میرے محبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے. درگزر کرو. اگر درگزر نہیں کرو گے تو ٹائم پاس نہیں ہوگا، وقت نہیں گزرے گا، کیونکہ ہر بی بی ہی ٹیڑھی ہے، ہر بی بی. میرے ابا جی مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے، میری اماں جی اس کی تائید کیا کرتی تھی، مجھے بڑا یاد ہے. وہ ہم بھائیوں کو جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا نا، میاں بیوی کا ہو بھی جاتا ہے جھگڑا، رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہو جاتا تھا، اور یہ محبت کی لڑائی ہوتی ہے، تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم اپنی بیویوں سے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا. یہ اگر فطرتاً بیوی ٹیڑھی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑھی ہے نا، فطرتاً عورت ہے نا وہ بھی ایک. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنی تمہاری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھو نا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی عطا فرمایا کرتا ہے. عزیز دوستو ایک بات تو یہ، عورت سے درگزر کرو، جتنا ہو سکے درگزر کرو. حضور نے فرمایا جب جہالت دکھائے تو خاموشی اختیار کرو. اور دوسرا عورت کا حق یہ ہے اس سے بغض نہ رکھو کبھی بھی. حضور نے منع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغض نہ رکھو. بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے، بہانے نہ تلاش کرو. جہاں تنقید کا موقع ملا فوراً کر دی، جہاں موقع میسر آیا فوراً تنقید کر دی.
اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراً ڈانٹ دیا. یہ نہ کرو. رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو. اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے. حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہوں گی نا. اگر کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ذرا باقی کی اس کی زندگی اور باقی اس کا طرز حیات دیکھو نا, تمہیں خوبیاں بھی میسر آ جائیں گی. سنو میرے دوستو, یہ ہے فرمان مصطفیٰ. اب ذرا سیرت مصطفیٰ دیکھو, یہ ہے فرمان حضور کا. فرمایا بغض نہ رکھو. عورت کی خوبیاں دیکھو. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ اللہ, کھانا دیر سے کیوں پکا ہے, دیر سے کیوں پکا ہے کھانا. اچھا جناب, جب آپ رات کو باہر سے کھا کے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ 2000 کی کڑائی, اس وقت گھر آ کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ تو کڑائی کھائے آپ, تو مرغن غذائیں کھائے آپ, تو اکثر چلے گئے جناب ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے. اور کبھی اگر بیوی نے دیر سے کھانا, وہ آپ کے لیے کھانا پکا کے بیٹھی ہے, تیار کر کے رکھا ہوا اس نے, آپ نے کھایا ہی نہیں, کیا ہوا جی کھانا کھا لو, میں باہر سے کھا آیا ہوں, آج احتجاج کیوں نہیں؟ اور اگر کبھی کسی وجہ سے بیوی دیر سے کھانا پکائے تو ایسی بھی خبریں ملنے کو آتی ہیں کہ ہنڈیا اٹھائی اور اس کو گلی میں پھینک دیا یا سین میں پھینک دیا, اتنی دیر سے روٹی کیوں پکی, جلال آ گیا. یہ کہاں کی شرافت ہے بھائی؟ جب تو نے پکا پکایا نہیں کھایا تھا تب بھی تو ہی تھا, اور آج تجھے. اور پھر اس سے آگے گزرتے ہم, ذرا نمک تیز کیوں ہے ہنڈیا میں. اور میرے پاس ایسے مسائل طلاق کے آتے ہیں کہ جناب بیوی نے ہانڈی ٹھیک نہیں پکائی تھی, خامد کو جلا لایا, اس نے کہا طلاق طلاق طلاق. لا حول ولا قوت. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہنڈیا ٹھیک نہیں پکی, سالن میں مرچیں زیادہ ہیں, روٹی جو ہے وہ جلا دی ہے, تو نے ٹھیک طریقے سے پکائی نہیں, سالن کے ساتھ سلاد کیوں نہیں بنایا؟ بھائی ذرا تھوڑا سا خیال کر. اگر اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے, وہ تجھے عورت بنا دیتا تو احتجاج کر سکتا تھا. اس نے تجھے اگر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے تو اتنا تکبر, اتنا غرور. سنو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ. بخاری مسلم کی حدیثیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, وہ دن جب اللہ نے ہمیں خوشحالی دے دی, وہ دن جب اللہ نے فتح دے دی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ان فتحنا لک فتحا مبینا کی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی, بڑا مال بڑا کچھ. فرماتی ہیں گھر میں کھانا تیار ہوتا تھا, اگر حضور کو پسند نہیں نہ آتا تھا حضور چلے جاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. فرماتی ہے میں نے پورے 9 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول پاک نے پکے ہوئے سالن میں سے نقص نکالا ہو. حضور نے کبھی نقص نکالا ہو, کبھی. ہم باز ہی نہیں آتے. مہمان جائیں گے کسی کے گھر, اسے کہیں گے یار ذرا نمک لانا تھوڑا سا, یعنی تو مہمان گیا کسی کے گھر اور تو اپنے میزبان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تو نمک ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم انسلٹ کرتے ہیں میزبان کی, ذرا نمک لائیے گا تھوڑا سا. اچھا جی, آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ہنڈیا نہیں پکانی آتی, تمہیں تو نمک پورا کرنے کا سلیقہ اور ڈھب نہیں آتا. یہ ہمارا اور رسول پاک کا انداز یہ ہے. اپنے گھر گئے ہیں اور حضور کی بیویاں صرف بیویاں نہیں بلکہ نبی پاک کی امتی بھی ہیں, صرف بیویاں نہیں خادمائیں بھی ہیں. ان کے لیے بحیثیت امتی حکم ماننا بھی ضروری. اور جتنی نفاست اور جتنا حسن نبی پاک کی طبیعت میں تھا کسی کی طبیعت میں ہو ہی نہیں سکتا. باوجود اس کے سیدہ فرماتی ہے کھانا پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا, نہیں کھایا. لیکن رسول پاک نے کبھی نقص نکالا, اور یہاں اس بات پہ طلاقیں ہو رہی. اگلی حدیث سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے, کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا حضور سرکے کا سالن بنایا. کیا کیا ہے؟ اور حضور صحیح بنا بھی نہیں, دل میں خیال آ رہا ہے, یہ تو بتا دیا کہ سرکے کا سالن, اور طبیعت یہ کہتی تھی کہ صحیح بنا ہوا نہیں ہے, صحیح بنا بھی نہیں اور پھر بنا بھی جلدی میں ہے, اور وہ اس قابل نہیں کہ میں پیش کر سکوں. میں نے کہا حضور سرکے کا سالن ہے, آپ ذرا انتظار فرمائے میں پتہ کراتی ہوں. حضور نے فرمایا وہی لے آؤ. اب حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ سے فرماتی ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ سالن ٹھیک نہیں پکا, میں نہیں چاہتی تھی حضور کی خدمت میں پیش کروں,
فرماتی ہیں میں نے حضور کے سامنے رکھا سرکہ، روٹی رکھی، فرماتی ہیں اب میرا چہرہ اترا ہوا ہے، اب میں امید رکھتی ہوں اس بات کی کہ رسول پاک کچھ تبصرہ فرمائیں گے، امید ہے کہ حضور کچھ جملے کہیں گے، لیکن واہ، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، کیا انداز ہے میرے محبوب کا اور کیا خوبصورت طرز گفتگو ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے لقمہ منہ میں ڈالا، جیسے ہی اندر لقمہ گیا میں منتظر تھی کہ تبصرہ آئے گا، حضور بول لے، لب کھول لے، حکمت کے موتی رول لے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ کیا خوب سالن پکایا ہے، کیا لذیذ سالن پکایا ہے، کیا بات ہے آج تو کھانے کی، آج تو کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ذرا سا اپنا چہرہ مدم کر کے، ذرا سا چہرہ مدم کر کے پیچھے ہٹی، فرماتی ہے میں نے رخ پھیرا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی اور میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تیرے کتنے بڑے مقدر ہیں، خدا نے تجھے ایسا سرتاج اور ایسا شوہر دیا ہے، کائنات میں نہ پہلے کسی کو ایسا ملا ہے، نہ قیامت تک دوبارہ ایسا مل سکے گا، ایسا کوئی محبوب کہیں دیکھا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو، کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ دوستو حضرت عائشہ پکانے والی بی بی کہہ رہی ہے کہ صحیح نہیں پکا، اس قابل نہیں کہ خدمت اقدس میں پیش کر سکوں، لیکن میرے محبوب کا طریقہ دیکھو، ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، آپ میرے اپنے ہیں، آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، ہم تو باہر کا غصہ بھی گھر جا کے نکالتے ہیں، ہم تو اپنے سر کا غصہ بھی، اپنے مینیجر کا غصہ بھی، اور جناب اپنے آفیسر کا غصہ بھی گھر جا کے بیوی پہ نکالتے ہیں، اس لیے کہ گہری جگہ پہ پانی ذرا جلدی آ جاتا ہے نا، یہ جملے ٹھیک نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب بھی گھر کا دروازہ کھولتے تھے، اور آپ جانتے ہیں میرے رسول پاک کو دنیا میں سب سے زیادہ غم آئے ہیں، سب انبیاء سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیے، حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن باوجود اس کے فرماتے ہیں جب بھی گھر کا دروازہ کھلا حضور آئے، نبی پاک مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، حضور مسکرات۔ بعض تو ایسے نادان دوست ہیں کہ گھر میں گئے نہیں اور کرفیو لگا نہیں، بس جناب یہ کیا ہوا، یہ کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آیا، یہ کوئی آمر کھبا، کوئی ہلے نہیں، کوئی بولے نہیں، کوئی بچہ بات نہیں کرے، کسی کی جرت نہیں، خبردار کوئی بندہ بولے نہ، بالکل۔ رسول پاک کی ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں کٹھی ہو کے حضور کے گرد بیٹھ گئیں، ایکا کر لیا، ساری کٹھی۔ اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچے زیادہ ہیں، آپ پیسے کم دیتے ہیں، یہ مطالبہ ہو رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے، حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی، پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً۔ جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیبیوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گئے تو دوڑ گئی ساری، کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئیں، اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو، تمہیں تمہاری مائیں روئیں، اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو۔ حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں، ڈر لگا ہے، آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا، ہم دوڑ آئی ہیں، لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہیں وہ اتنے کریم ہیں، ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں، حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں، حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان خواتین نے یہ جواب دیا، گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت تھی پیش کی۔ انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں، نبی پاک باہر بھی مہربان ہیں، گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں، حضور بڑی محبت فرماتے، حضور بڑی مہربانی۔ تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا، اس کے ناز اٹھانا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق زوجیت ادا کرنا فرض ہے۔
فرض ہے. اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے، توجہ طلب امر ہے. حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتا چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے. اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے. بیوی کا حق ہے، اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے. جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی. چاہیے نا خامد کو کہ وہ اس نے سلوک کا مظاہرہ میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے. عزیز دوستو اس سے آگے چلیے. نان و نفقہ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ. جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے. 1 دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. 1 دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں. اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو. اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا. جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس، کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. نہیں مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ
اصرار کرنے والی ہوں. اتنے نہ حق بیان کر دینا. میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے. اگر اللہ رسول نے مقرر فرمائے تو میں تو راوی ہوں نا. میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا. اگر حضرت ہندا بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ، رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نانو نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں. حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا. یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت. فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں. اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے. اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نانو نفقہ اگر کوئی خامد صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے. تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے. اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا. فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین. اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی. تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی. اور پھر دوسرا نقص یہ ہے، اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے. تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی. بے تکلف جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی. فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی. اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی. صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا. نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گی، آ جانا. فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گے. فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا کسی کام سے آ جاتے. فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں. سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر. فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی. نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا. حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور اسے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے. اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی
کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس مغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی اور محظوظ ہوتی رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب۔ فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے۔ فرماتی ہے رسول پاک کے لفظ ہیں بس کریں اور دیکھنا ہے۔ فرمایا حضور پھر کھڑے رہے۔ رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت، جب نبی پاک نے بحیثیت شوہر اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا؟ فرمایا نہیں جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے۔ دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے والی، فرماتے ہیں ایک بی بی، اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے۔ کتنے کام کرتے ہیں ہم اپنی بیویوں کی چاہت کے حوالے سے، اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بیوی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکال لیں جو فقط ہمیں ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے، میں تو بڑا مہذب ہوتا ہوں جی، میں بڑا مہذب آدمی ہوں۔ اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جتنا مرضی کوئی تانا دے کہ یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے، میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے۔ بھئی یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا ہے، یہ اعلیٰ اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہے جی بھائی اس کی جرت ہے میرے سامنے بول جائے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ، یہ کوئی جرت والا معاملہ ہے، عورت پہ جرت دکھانا بھی کوئی کمال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جوان تھی، میرا وجود اس وقت پتلا تھا، میں نے کہا حضور لگا لیں دوڑ۔ حضور سے زیادہ کوئی مہذب نہیں، نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار، نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں، لیکن میرے دوستو یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا؟ تیری اور میری تربیت کے لیے اختیار فرمایا، تجھے اور مجھے درس دینے کے لیے اختیار فرمایا۔ اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لیے؟ رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، بڑی معنی خیز زندگی، ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے، لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں؟ میں عائشہ چلو دوڑو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی، دوڑ لگائی بھی، حضور پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے کھجوریں بھی عطا فرمائی، نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا، دوڑ کے دوڑتی دوڑتی تھک گئی۔ فرماتی ہیں پھر ایک موقع آیا، حضور نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لو۔ فرماتی ہیں میرا وجود تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دوڑ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، رسول پاک جیت گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا ہے، میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی۔ اب وہ والی چستی اور وہ والی پھرتی تم نے نہیں رہی، اب تم ہار جاؤ گی، یہ میں نے بدلہ لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ عائشہ یہ انداز، یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ۔ ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی، بوڑھی عورت، فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جب اس نے باہر سے آواز دی، فرماتی ہیں رسول پاک
झट से चारपाई पे बैठ गए। मेरे रसूल पाक ने बड़ी जल्दी से कपड़ा ठीक किया, हुजूर जल्दी से उठे, उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया, उसे बिठाया, उसे खिलाया पिलाया, खिदमत की। हुजूर उसके सामने बैठे रहे, पुरानी बातें नबी पाक करते रहे। बताइए फलां का फिर क्या हाल है, वो फलां मौके पे फिर क्या बना था, फिर क्या हुआ था। सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाते हैं मुझे समझ ना आई माजरा क्या है, मामला क्या है, ये बीबी कौन है, हुजूर ने क्या किस किस्म का तज़किरा छेड़ दिया है। सैयदा आयशा फरमाती हैं बीबी चली गई, मैंने समझा बड़ी कोई मुअज़्ज़ज़ औरत है। हुजूर ने इतना इकराम किया, इतना एहतराम किया, इतनी खिदमत की, जाते दफा खजूरें तोहफे में अता फरमाई। बड़ी कोई मुअज़्ज़ज़ बावकार पता नहीं कौन आली मर्तबत औरत है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर ने जब उस औरत का तारुफ कराया, फरमाती है मेरे दिल से दुआ निकली, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो बीबी कौन है? रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब वो बीबी गई, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हुजूर बीबी कौन है? हुजूर रो पड़े। नबी पाक थोड़ी देर के बाद आंसू पूछ के कहने लगे आयशा ये खतीजा तुल कुबरा की सहेली है, ये खतीजा की सहेली है। हम मक्के में जब रहा करते थे, जो हमारे पड़ोस में रहा करती थी, ये खतीजा के पास आके बैठा करती थी, ये खतीजा के पास आके दुखड़े बयान किया करती थी, ये खतीजा के साथ वक्त गुजारती थी। हमने बड़े दुख इकट्ठे देखे हैं, हमने बड़ा करब का जमाना इकट्ठे गुजारा है। अब काफी अरसे के बाद ये भी मदीने मुंतकिल हुई, मुझे खबरें मिल रही थी। आज जब आई है तो मुझे वो खतीजा की वफाओं वाला दौर फिर से याद आया है, वो खतीजा की मोहब्बतें फिर से याद आई हैं, वो खतीजातुल कुबरा ने जो मेरे साथ कठिन वक्त गुजारा था, वो जो दुखों की वादियां मैंने और खतीजा ने कट्ठे सर की थी, वो शेब अबी तालब के दिन जो मैंने और खतीजा ने भूख में काटे थे, वो ओजड़ियां मेरे सर पे जो काफर रखते थे, और खतीजा मोहब्बत और प्यार के साथ कहती थी सोनिया गम न करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाया मुझे वो सारे दुख और वो सारी परेशानियां और वो खतीजा का सारा प्यार आज फिर से याद आया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले कह रहे थे। सैयद आयशा फरमाती है मेरा दिल गवाही दे रहा था आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप वाकई। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद और बीबी हैं, फरमाया आयशा गोश्त पकाओ तो सालन जरा ज्यादा बनाना, शोरबा जरा ज्यादा कर लेना, पानी जरा ज्यादा डालना, हुजूर मेहमानों ने आना है, कुछ लोग आ रहे। फरमाया नहीं, मुझे पता चला है मदीने में खतीजा की कुछ सहेलियां आके ठहरी हैं, मैं आज उन्हें भी सालन भेजना चाहता हूं, उनके घरों में तोहफा। ये अंदाज, आज बीवी चली जाती है, नई शादी हो जाती है, उसके बाद के मामलात क्या हो जाते हैं। मेरे दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा का वो जमाना भी याद रखा। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये अंदाज मेरे महबूब का था अपनी बीवियों के हक में, ये तर्ज हुजूर इख्तियार फरमाते थे अपनी बीवियों के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं इस कदर प्यार करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुलूस का मुजाहरा करते थे। फरमाती हैं हुजूर अंदर दाखिल हुए मैं पानी पी रही थी। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अंदर दाखिल हुए पानी पी रही थी। आज तो औरत का जूठा क्या, बच्चा हमारा अपना भी कभी कोई ऐसी हरकत कर जाए ना तो हम जलाल दिखाना शुरू कर देते हैं, इसने ये क्यों किया, तुम्हें पता नहीं है मैं रोटी खा रहा हूं। ये सारा मामला किस तरह हो गया, ये बच्चा आया तो आया क्यों। मेरे दोस्तों इतना तकब्बुर, इतना गुरूर और इस कदर अपने आप को आगे लेके जाना और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से रूगर्दानी और औरत के साथ ये रवैया, औरत हमारी बांदी तो नहीं, वो लौंडी तो नहीं, वो नौकरानी तो नहीं, वो खादिमा तो नहीं, उसे तो तेरे रसूल ने तेरी इज्जत करार दिया है, इसे तो तेरे रसूल ने तेरे लिए बाइसे वकार करार दिया है, इसे तो तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी नजर नीची रखने का जरिया करार दिया, इसे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसने तो ईमान मुकम्मल कर लिया, गोया औरत ने तो आके तेरे ईमान की तकमील कर दी। ये सारी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हुकूक में बयान फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर आए, मैं पानी पी रही थी प्याले में, दाखिल हुए, फरमाती हैं कि पानी तो घड़े में और भी मौजूद था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा प्याले में कुछ पानी छोड़ देना। मैंने कहा हुजूर पानी है, फरमाया नहीं वो वाला नहीं, प्याले में कुछ पानी छोड़ देना। हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने चंद घूंट और पानी पिए छोड़ दिया। रसूल पाक आए, फरमाया लाओ मैं पानी पीऊंगा, लाओ। रसूल पाक ने
جب میرا جھوٹا پینے کا فیصلہ کیا تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی آج مجھ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں، آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں اتنا مجھے مل رہا۔ حضور میرا جھوٹا پانی پینے لگے، فرماتی ہیں پھر رک گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا، اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے تعین کیا حضور یہاں سے پیا ہے۔ فرماتی ہیں میری معراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا عروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو، رسول پاک نے عین اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا۔ میرے دوستو ذرا اس بات کا آپ خیال فرمائیں نا، اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ، اس کا دماغ خراب ہوا میکے جا کے بیٹھے گی، اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہے گی نہیں میں نے میکے جانا ہے۔ اتنا انداز محبت اگر اختیار کرو گے، اتنا پیار کرو گے تو آپ کا گھر برباد نہیں کرے گی بلکہ قربانی دے کے آباد کرے گی، وہ قربانی دے کے آباد کرے گی۔ اگر یہ انداز محبت جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ قائم فرمایا، اس سے اگلا بھی ایک حق ہے، وقت تھوڑا رہ گیا جمعے کا، اس سے اگلا بھی ایک حق ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ خاوند ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خاوند کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی۔ خاوند نیک تھا، اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی۔ اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں، بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خاوند کو جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے۔ اچھا کبھی کبھی ضمناً بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی، بات ختم ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز، میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں، بڑا بھی اعلیٰ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا، نماز پڑھا کر، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی، بات ختم ہو گئی۔ بھئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو ناراض ہو جاتا ہے، کپڑے نہیں دھو کے دیے ناراض ہو گیا، جوتے نہیں پالش کیے ناراض ہو گیا، نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی ناراض ہو، تیرا حق بنتا ہے۔ عجیب تماشا ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ بھائی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں رکھتے نہیں۔ میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئی کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے، وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرما برداری نہیں کرتی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی اس معاملے میں تو شکن کا یاد رکھو، جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خاوند کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، خاوند سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق ادا، اسی طرح خاوند سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو اس کا نگران تھا، تو اس پر امیر تھا۔ الرجال قوامون علی النساء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا خاوند سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی، با پردہ کیوں نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی، بے حیا تھی، چل دوزخ کے اندر۔ وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے باپ کو بلا، میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، کپڑے نہیں دھوتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، میں بے پردہ پھرتی تھی سے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ۔ وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر میرے بھائی کو بھی بلا۔ یہ ہر بات میں ناراض ہوتا تھا، دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا، دین کو سوتیلا سمجھ رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہی نکل گئی ہے۔ بلا میرے بھائی کو۔ ایک بار یہ ناراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی، میرا بھائی ناراض ہے، کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا، کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا۔ اللہ فرمائے گا لے جا بھائی کو بھی دوزخ میں ساتھ۔ کہے گی میرے شوہر کو بلاؤ، کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی، کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا۔ شوہر کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ، بلاؤ میرے بیٹے کو،
اس کے ماتھے پہ شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی. کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا؟ میں تو ناقص العقل تھی، میں تو جبلتاً فطرتاً کمزور پیدا کی گئی. ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم کا ایندھن بنے گی. کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے ہم اپنی بیوی سے کہ تو نماز نہیں پڑھتی؟ کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے اس بات سے کہ تو نے صبح قرآن کیوں نہیں کھولا؟ کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا کہ میں نے کبھی تجھے درود پڑھتے نہیں دیکھا؟ میرے دوستو سنو، بیویاں نافرمان اس لیے ہیں کہ ہم انہیں اپنا فرما بردار بناتے ہیں، صرف اپنے آگے جھکانے کے چکر میں ہیں. جب یہ چکر بن جائے گا نا کہ میں نے تجھے اللہ رسول کے آگے جھکانا ہے، جب یہ چکر ہو جائے گا نا کہ تجھے اللہ رسول کا فرما بردار بنانا ہے، اگر تم اسے اللہ رسول کا فرما بردار بناؤ گے تو اللہ رسول انہیں تمہارا فرما بردار بنا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ذمہ داری ہے مومنوں کی کہ وہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں. یہ بھی حق ہے عورت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا تہجد کی، فرمایا میرا رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. میاں بیوی اٹھ کے رات کو تہجد پڑھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوش نصیب ہے وہ بیوی جو تہجد کے وقت اپنے خاوند کو کہے اٹھ اللہ کی عبادت کرے. فرمایا خاوند نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے. اور فرمایا بڑا ہی مقدروں والا وہ شوہر ہے کہ جو اپنی بیوی سے کہے چل اٹھ آ ذرا اللہ کی عبادت کریں. بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آ کے آرام کرتے. بہت سی باتیں رہ گئی آپ کو بتانے والی، جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. دوستو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے رات کو اٹھاتے، کہتے ابو بکر کی بیٹی اٹھ، میں بھی وتر پڑھنے لگا ہوں تو بھی وتر پڑھ لے. حضور عشاء کی نماز ساری نہیں پڑھتے تھے، فرض سنت پڑھتے تھے، پھر باقی آدھی رہا اٹھ تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں. مجھے بتلاؤ جب جو بیوی رات اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی وہ خاوند کی نافرمانی کیسے کرے گی؟ انہیں اللہ کے حضور جھکاؤ، انہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں بناؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سکھاؤ، پھر دیکھو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ فرما بردار ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. واخر خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا تجھ سا کوئی آیا